اسپرچول ہیئرنگ ایڈ یا روحانی آلہ سماعت۔ سماعت کا آلہ ویسے کیا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس آلے کو خود کے حساب سے خود کے مطابق ٹیون کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کوشش کریں پھر دیکھیں وقت کیا بتاتا ہے۔ کیا ہر کو معلوم ہے؟ ہر کو تو معلوم ہے کہ کان ہے وہ آلہ جو پردے کی طرح منہ کے اطراف پر لگا دیا گیا ہے اور لٹک رہا ہے۔ نہیں، اکثر کا لٹک نہیں رہا، دیوار کی طرح اکڑا کھڑا ہے۔ مگر کیا کان ہی آلہ ہے؟ سوچن دان لگائیں۔ میرا سوچن تو کہتا ہے نہیں، یہ صرف ایک حفاظتی تعمیر ہے، اور ہماری خوبصورتی بڑھانے کے لیے میں ہنستی ہوں خواتین کے بالیاں پہننے کے لیے، مگر آج تو مرد بھی سب مل جل کے پہن لیتے ہیں۔ خیر، ہاں، اگر آپ چاہیں اور توجہ مرکوز کر دیں اس ظاہری لٹکن سے آگے جو راستہ ہے اس پر، اور وہاں کے دھیان میں یکسوئی اختیار کریں کہ کیا خوراک اندر جانی ہے اور کیا نہیں، اس لیے کہ آگے چل کر یہی سننا سنانا ہمارے روحانی رابطوں کا منبع بنتا ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں نا کہ سننے سنانے کی روح کیا ہے؟ حقیقت روح ہی ہے، کسی کی بھی تہ میں پہنچنا، اور کسی تہ تک پہنچنا ہی روح ہے۔ اس کی، آپ کی، ہمارا آنا جانا سماعت کا، سمجھنا اور اس پر رد عمل اور عمل جو سب کرتی ہے وہی روح ہے، میرے سننے سمجھنے کی، اور پھر کام پر لانے کی، میرے بڑھنے کی۔ اور سماعت کیا ہے؟ ہر شے جو میں سمجھ پاتا ہوں، بھلے ہوا، بھلے فضا، بھلے الفاظ، بھلے اشکال، بھلے آوازیں ہی اور تصویریں، یہ سب میرے لیے سما باندھتی ہیں، راستے بناتی ہیں، میری زندگی آگے چلاتی ہیں۔ چلو وہ تو سب ٹھیک ہے، آلہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ ہم کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم تو نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کرتے سلیکٹیو ہیئرنگ ہی ہیں، یعنی چنتے ہیں کہ کیا اور کیسے سننا چاہیے۔ جوانی میں تو نہیں سمجھ پاتے، مگر بڑے ہوتے ہوتے یا یوں کہہ لیں مصروف ہوتے ہوتے ہمارے فلٹر لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ فلٹر ہمارے جانے بنا مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ خود کے چھاننے کے عمل میں ہم ان کے راستے میں آتے بھی ہیں، مگر ان کو جانے دیں اور مضبوط نہ ہونے دیں، مگر ہمارے اختیار میں صرف ریجیکٹ کرنا ہے، فلٹر کو کمزور کرنا نہیں، وہ خود کا کام کیے رہتا ہے۔ جب ستے جلتے چاہیں اللہ کے حکم سے سب معلومات ہارڈ ڈسک میں موجود ہوتی ہیں۔ اب فلٹر ہے کیا؟ جب کوئی مثبت کا بات کان میں پڑنے لگے، بلکہ چند وقت تو سننے سے پہلے ہی اس میں مطلب ڈالے جاتے ہیں، جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہم اگلی بات بھی پچھلی بات سے جوڑ کر ہی سنتے ہیں۔ فلٹر ہے مرضی کی بات سننا اور اس میں مطلب ڈالتے رہنا اور خود کے مطابق ترجمہ کرنا، بلکہ خود کی مرضی پہ کھڑے ہو کر کسی اور نظریے کو بلاک کرنا۔ ویسے بلاک تو سب کرتے ہیں وہ بات جو خود کے مطلب کی نہ ہو یا نہ لگ رہی ہو، ہم سننے سے پہلے ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا، زیادہ تر پریشان حال لوگ یہ کرتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، ہڈ حرم، مغرور اور اکھڑ اور خود پرست، وہ مثبت بات کو بلاک کرتے ہیں۔ کبھی تو جو ان کو محفوظ کونا لگتا ہے وہ کونا گڑا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے بدلاؤ وہ سنبھال نہیں پائیں گے، نبھا نہیں پائیں گے، ان کو کیا چاہنا چاہیے وہ اس پر کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ تذبذب ان کا فلٹر ہے، اور مطلبوں میں سے مطلب ڈالتے اور نکالتے رہنا ان کا کام۔ یہ ہم کو ایسے معلوم پڑتا ہے کہ جب دوسرا کوئی ہماری بات کا جواب دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ کبھی یہ بھی سوچتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس نے یہ مطلب کہاں سے اخذ کیا؟ بھائی مطلب تو ہم اخذ کر ہی رہتے ہیں، بہت بڑے مفکر جو ٹھہرے۔ بس خود کے کانوں پر بے اعتمادی کی وجہ سے سوچن دل میں کبھی نہیں لگتا۔ کیا میں وہی تو نہیں سنتا جو میں سننا چاہتا ہوں؟ خود کے فلٹر لگائے رکھتا ہوں اور پھر ایسے ہی اگلی ماندہ کہانی سنتا اور سناتا ہوں۔ مثال دے کے بتاؤں، کسی ایک کی بات میں سننے بیٹھی تو میں نے اخذ کیا کہ وہ اتنی کہانی جو سنا رہا ہے ضرور اس نے مجھ سے پیسے مانگنے ہوں گے، اور میں نے اس کی بات سننے سے خود کا رویہ ہی بدل لیا۔ اب تک سوچتی اور ڈھونڈتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔